خوش آمدید. میرے پاس ایک پرابلم ہے جو مجھے میرے کزن میں بھیجا ہے, اور یہ کہتا ہے کہ ملواکی وسکنسن جو ہے وہ ڈائریکٹلی ویسٹ ہے گرینڈ ہیون مشیگن سے, اور اپوزٹ سائڈ پر ہے لیک مشیگن کے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ ملواکی ہے یا ملواکی ہے, یہ ایک جگہ, یہ ملواکی ہے, اس کو میں لکھ بھی دیتا ہوں, ملواکی ہے, اور یہ گرینڈ ہیون مشیگن سے میں ایک ہاریزونٹل لائن ڈرا کر رہا ہوں جو کہ ایسٹ اور ویسٹ کو شو کر رہی ہے. تو یہ میری ہاریزونٹل لائن ہے, میں اس کو ہاریزونٹل بنائے گی. یہ ڈیو ویسٹ یعنی کہ بالکل ویسٹ میں ہے, اور درمیان میں لیک مشیگن پڑ رہی ہے. یہ جی میں اس کو لکھوں گا, گرینڈ ہیون مشیگن کو میں یہاں پر صرف سمپل جی لکھوں گا, کیپٹل جی لکھ دیا میں نے, یہ لیبل لگ گیا. اب یہ کہتا ہے آن اے فوگی نائٹ, ایک دھندلی رات میں ایک لا انفورسمنٹ بورڈ جو ہے, یعنی کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے کی بورڈ جو ہے 105 ڈگری ڈیو نارتھ سے وہ نکلتی ہے, 105 ڈگری. تو اس کی ڈائریکشن کیا ہوگی؟ تو میں نے اپنے کزن سے معلوم کیا, تو اس نے کتاب میں یہ بتایا گیا تھا کہ بوٹنگ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کوئی بھی اینگل کلاک وائز ہو تو اسے ہم پازیٹیو لیتے ہیں, اور وہ نارتھ سے ہم نارتھ کو ہم زیرو مانتے ہیں. تو لہٰذا یہ نارتھ ہے, یہ ورٹیکل بالکل جو ہے یہ نارتھ ہے, اور ڈیو نارتھ کا مطلب کیا ہوا؟ نارتھ سے 105 ڈگری کلاک وائز ہوا. یہ ہم خاص طور پہ بوٹنگ کے کنونشنز کی بات کر رہے ہیں, اور یہ سب سے مشکل کام یہی ہے کہ صحیح اینگل معلوم کیا جائے. تو یہ کچھ اس طرح کا اینگل ہوگا 105 ڈگریز ڈیو نارتھ یعنی کہ نارتھ سے, اور یہ ڈائریکشن ہے وہ اس قانون نافذ کرنے والے ادارے, اس سرکاری ادارے کی, ایجنسی کی جو بورڈ ہے اس کی. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ یہ اینگل 105, یہ پورا کا پورا جو اینگل ہے 105 ڈگریز کا ہے, لیکن ملواکی اور گرینڈ ہیون کا اگر ہم آپس میں دیکھیں تو یہ بالکل آمنے سامنے ہیں. تو یہ 90 پلس 15 ڈگریز, یہ 105 ہوگا. تو یہ جو اینگل ہے یہ والا, یہ ویسٹ سے 15 ڈگریز ہوگا, ویسٹ سے 15 ڈگریز ہوگا, یعنی کہ یہ جو اینگل ہے یہ 15 ڈگریز کا ہوگا. اور یہ ہم کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں کلاک وائز کو پازیٹیو لے رہے ہیں کنونشن کو, تو یہ ایسٹ ویسٹ اور یہ نارتھ سے, یہ ساؤتھ ورڈ جو اینگل تھوڑا سا سویپ کر رہا ہوگا. تو یہ جو ہے یہ ملواکی سے, تو یہ اس کا جو ڈیو نارتھ کی اگر ہم بات کریں, نارتھ سے فاصلہ کریں تو وہ اور ہوگا. اب یہ کہتا ہے کہ اسمگلرز کی ایک بوٹ گرینڈ ہیون سے چلتی ہے, یہ نارتھ آ گیا, اور اس کا جو اینگل ہے اس کا اینگل 195 ڈگریز ہے. اب ایک بار پھر بوٹنگ کے کنونشن ذہن میں رکھتے ہوئے ہم کہیں گے کہ یہ جو اس اسمگلرز کی جو بوٹ ہے اس کا اینگل 195 ڈگریز ہے. یہ آ گیا 180, اور یہ 180 میں اگر 15 یعنی 15 میں اور ایڈ کر دوں گا تو یہ 195 ڈگریز ہو جائے گا. یعنی یہ کچھ اس طریقے سے اس بوٹ کی ڈائریکشن ہوگی. یہ اسمگلروں کی بوٹ ہے, یہ پرابلم میں دیا گیا ہے. تو اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی بڑی یہ ٹرائنگل ہے. اب پرابلم میں آگے کیا کہا گیا, پہلے یہ دیکھیے کہ یہ 195 ڈگریز ہے, یہ ہمارے یہ پورا کا پورا یہ نارتھ اور یہ ساؤتھ, اور یہ دیکھیے آپ کی 195 ڈگریز کا مطلب کیا ہوا کہ یہ ہو گیا 180 ڈگریز. اب اس میں ہم 15 ڈگریز اور جمع کریں گے, یہ 15 ڈگریز ہم مزید جمع کریں گے تو یہ 195 ڈگریز ہو جائے گا. یعنی کہ جو نارتھ اور ساؤتھ والی جو لائن ہے اسٹریٹ لائن, یہ اس سے 15 ڈگریز. تو یہ انٹیریئر اینگل, یہ اندر کا جو اینگل ہے یہ کتنا ہوگا؟ آپ دیکھیں یہ 90 ڈگریز ہے. 90 ڈگریز میں سے آپ 15 نکال دیں گے تو ہم سرکل کے ٹرمز میں اگر بات کریں تو یہ 90 میں سے 15 نکال دیں گے تو یہ ہمارے پاس 75 ڈگریز بچے گا. تو یہ ہم یہاں لکھیں گے کہ یہ جو دریا ہے, یہ جھیل جو ہے, یہ اس میں اس کا جو اینگل ہے وہ 75 ڈگریز ہے, اور بوٹنگ کنونشن کے حساب سے 195 ڈگریز ہے. آپ اس کو کاؤنٹر کلاک وائز بھی لے سکتے تھے, لیکن وہ ابھی ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے, ہم کنونشن ہی کے پیچھے پیچھے چلیں گے. تو اب یہ جو تیسرا جو اینگل ہے یہ کیا ہوگا؟ اب ایک ٹرائنگل بن گئی ہے, اس میں ایک اینگل 25 ڈگریز کا, دوسرا اینگل 15 ڈگریز کا, تو 180 ڈگریز, کیونکہ تینوں اینگلز کا سم ہوتا ہے, تو 180 مائنس 15 مائنس 75, تو یہ جو اینگل ہے یہ 90 ڈگریز کا ہوگا. یہ اینگل 90 ڈگریز کا ہوگا. بہت خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہمیں یہ ایک رائٹ اینگل ٹرائنگل مل گئی. اب وہ سوال میں ہم سے کہا گیا ہے کہ لا انفورسمنٹ بورڈ جو ہے وہ
اس کی ایوریج اسپیڈ جو ہے وہ 23 ناٹس ہے، یعنی کہ اس کی جو رفتار ہے وہ 23 ناٹس ہے، اور کچھ وقت یعنی کہ 23 میل فی گھنٹہ کے حساب سے کچھ زیادہ ہے، اور یہ اسمگلر کی بوٹ سے اسی ایوریج اسپیڈ کے ساتھ جا کر کچھ وقت گزرنے کے بعد ٹکرا جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا، یہ اس پوائنٹ پر یہ دونوں کی دونوں بوٹس آپس میں ملیں گی، تو ہم سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کتنا وقت اسے لگے گا اس کولیجن میں، یعنی کہ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ جو پیٹرول بوٹ ہے اس نے 23 ناٹس کے رفتار سے، یعنی کہ 23 ناٹیکل مائلز پر آور کے حساب سے جس نے ٹریول کیا اور یہ جا کے ٹکرائی، تو ٹائم کتنا ہوگا؟ تو ہم کہتے ہیں کہ 23 ٹی اسے ٹائم لگے گا، کیونکہ ڈسٹینس ٹائم جو ہوتا ہے ویلوسٹی یا اسپیڈ ٹائم جو ہوتا ہے وہ ڈسٹینس کے برابر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو ہے جو اسمگلروں کی بوٹ ہے، اس کا جو ڈسٹینس ہوگا وہ ایکس ٹائمز ٹی کے برابر ہوگا۔ ایکس جو ہے وہ ہم کہیں گے کہ اس کی اسپیڈ ہے، اور ٹائم جو ہے وہ ٹائم جو اس کو لگے گا۔ ظاہری بات ہے کہ دونوں کی دونوں بوٹس، ہمیں یہ بتایا گیا سوال میں، ایک ہی وقت میں انہوں نے اپنا اپنا کنارہ چھوڑا ہے، تو اور جب آپس میں ٹکرائیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ دونوں نے ٹریولنگ ٹائم دونوں کا سیم رہا، اگر اس نے بھی ٹی لیا تو اس نے بھی ٹی ٹائم جو ہے وہ ٹی لیا، تو یہ 75 ڈگریز ہمارے پاس ہے۔ اس کے اپوزٹ سائڈ جو ہے 75 کے اپوزٹ جو سائڈ ہے ہم کو پتا ہے 23 ٹی ہے، اور اس کی ایڈجیسنٹ سائڈ جو ہے وہ ایکس ٹی ہے۔ تو ہمارے پاس اگر ہم سوکاٹووا کی بات کریں، سوکاٹووا کو استعمال کریں، تو پتہ یہ چلے گا کہ ہمارے لیے جو موسٹ سوٹیبل ہے وہ ٹووا ہے، یعنی کہ ٹینجنٹ از ایکول ٹو اپوزٹ اوور ایڈجیسنٹ۔ تو ٹینجنٹ آف 75 ڈگریز جو آپ کیلکولیٹر سے دیکھ کر بعد میں معلوم کر سکتے ہیں، از ایکول ٹو، یہ کیا ہو جائے گا 23 ٹی اوور ایکس ٹی۔ تو اب یہ ٹی جو ہے یہ آپس میں کینسل آؤٹ ہو جائے گا، ہمارے پاس بچے گا 23 اوور ایکس، اور اب میں کروں گا ایکس ٹینجنٹ 75 ڈگریز از اکول ٹو 23، اور ٹینجنٹ کو میں دوسری طرف لے جاؤں گا، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو ایکس ہے، یہ جو ایکس لینتھ ہے اس کی، یہ کتنی ہے؟ یہ ہو جائے گی ٹینجنٹ 75 ڈگریز، اور یہی ہمارا جواب ہے یہ اس صورت میں، جو کہ ہمیں نامعلوم ہے، اور کیونکہ میرے پاس کیلکولیٹر ابھی نہیں ہے تو میں کیلکولیٹ نہیں کر سکتا۔ ہم سے ایکس کی ویلیو نکالیں گے، اور پھر ایکس کی ویلیو کو ہم ایکس ٹی میں رکھیں گے تو ہمیں ٹی معلوم ہو جائے گا۔ اس طریقے سے کرتے ہوئے ہم اس ورڈ پرابلم کو سالو کر سکتے ہیں۔ امید ہے میں نے آپ کو بہت زیادہ کنفیوز نہیں کیا۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ آپ کا بہت